وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رمضان کی مناسبت سے جو اسماء و صفات سے متعلق دروس کا سلسلہ منقطع تھا، آج بإذن اللہ تعالی دوبارہ اس کا آغاز ہو رہا ہے. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق ایک صفت الموجود، اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ہر درس کے آغاز میں اس بات کو کہتے رہتا ہوں اور آج بھی دہرا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق تقریباً یہ 94 نمبر کی کلاس ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اس سے متعلق قواعد جو شروع میں نے بتایا ہے اس کو اچھے سے سنیں، اس کو اچھے سے سمجھیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہم نے ایک ایک صفت سے متعلق پڑھ رہے ہیں پھر اس کو جانیں، تبھی بات واضح ہو پائے گی باذن اللہ تعالیٰ. تو الموجود آج اس سے متعلق جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، جیسے اللہ، الرحمن، الرحیم. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں وہ 100 سے زائد ہیں کتاب و سنت میں، اور اسماء حسنہ توقیفیہ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہے کہ اللہ رب العالمین کا جیسے نام ہے ان اللہ سمیع علیم، اس سے معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے. یہ حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے. اللہ رب العالمین کی صفات یہ بھی توقیفیہ ہیں. توقیفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں، اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں، وہ ہمارے اجتہاد، ہماری رائے یا کسی کا قول اس بنیاد پر نہیں ہوگا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنی طرف سے یا رسول اللہ کا اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں اس کا نام یا اس کی صفت بتاتے ہیں تو وہی جی شمار ہوگی. یہاں تک بات واضح ہو گئی. ایک چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں کسی چیز کی خبر دینا، من باب الاخبار، کسی چیز کی خبر دینا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب ہم کہتے ہیں کہ وجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو یہ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا بطور نام یا بطور صفت ثابت نہیں ہے نا، نہیں ثابت نہیں ہے. نہ ہی حدیث مبارکہ میں کہیں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام الموجود ہے یا اللہ رب العالمین کا جو، لیکن یہ ایک ثابت شدہ چیز ہے نا کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے، یہ تو ایک ثابت شدہ چیز ہے نا. لیکن یہ لفظ موجود نہیں ہے، یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے یا اللہ رب العالمین موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ لفظ تو قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن خلاصہ کلام اور نتیجہ تو یہی ہے نا کہ اللہ کی ذات موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے نام بتا رہے ہیں، اللہ کی صفات بتا رہے ہیں، یہ کائنات بتا رہی ہے، میرا اور آپ کا وجود بتا رہا ہے کہ اللہ موجود ہے. نتیجہ تو یہی ہے نا، لیکن وہ لفظ موجود نہیں ہے کتاب و سنت میں اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم موجود کہیں. تو اس بارے میں مجھے آپ کو بتانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے، اسماء حسنہ میں سے الموجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، نتیجہ ہے یہ. اب دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک میں قول سناتا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے بھی میں نے 2-3 مرتبہ اسی قول کو سنایا ہوں میں، لیکن چونکہ وہ قول عام ہے، میں آپ کو آج کے اس درس میں بھی سناتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یعنی چونکہ عام طور پر ہندوستان کا ماحول ایسا ہے کہ جو علماء ہیں
تو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، مجموع الفتاوی ہو، جو ان کے فتاوی جمع کیے گئے ہیں، دیگر کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ جو عام لوگ ہیں وہ تو ان کو دیکھنے کی بھی یہ چیز نہیں ملتی، مجموع الفتاوی بھی کوئی چیز ہے، اشتہار وغیرہ میں دیکھ لیتے ہوں گے، میگزین وغیرہ میں دیکھ لیتے ہوں گے کہ یہ بات ابن تیمیہ کی مجموع الفتاوی میں لکھی ہوئی ہے، لیکن کتاب وغیرہ دیکھتے نہیں نا، پڑھتے نہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم عالم دین کو، مطلب ہم جو کہتے ہیں نا شیخ الاسلام تیمیہ، یہ شیخ الاسلام بہت بڑا لقب ہے، میں موضوع سے دور نہیں جانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس قدر عظیم، گہرا اور وسیع علم عطا کیا ہے کہ سطر سطر میں جو ہے، مطلب سبحان اللہ، وہ علم کی قوت، وہ جو روحانیت ہے، وہ جو پکڑ ہے، وہ سطر سطر میں معلوم ہوتی ہے، ایک ایک لائن میں معلوم ہوتی ہے یہ چیز۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک عمومی بات کہی، اس بات کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيُفَرَّقْ بَيْنَ دُعَائِهِ وَالْإِخْبَارِ عَنْهُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سے جو ہم دعا کرتے نا، اس میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو خبر دیتے ہیں نا، دونوں میں فرق کرنا چاہیے، اور فرق ہے کیسے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو کس سے دعا کرنا چاہیے؟ اس کے اسماء حسنہ سے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے دعا کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں خبر دینا کہ جیسے اللہ رب العالمین موجود ہے، وہ اللہ کا نام نہیں، اللہ رب العالمین کے سارے اسماء حسنہ، اس کے سارے صفات علیہ اور یہ پوری کائنات کے نتیجے میں بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے، تو اس سے ہم دعا نہیں کرتے، اس سے عبد لگا کے عبد الموجود بول کر نام نہیں رکھتے، ایک آدھ لوگ رکھ لیتے ہیں نام، کیونکہ وہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جس سے ہم دعا کرتے ہیں، جسے ان کو پکارتے ہیں، جسے ایک تعبد اور بندگی والی بات آتی ہے، اس میں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں خبر دینے میں فرق کرنا چاہیے۔ فَلَا يُدْعَى إِلَّا بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، صرف اسماء حسنہ سے ہی اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، اسے دعا کرنا چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا الْإِخْبَارُ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ بِاسْمٍ سَيِّئٍ، رہا مسئلہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جب ہم جو کوئی خبر دیتے ہیں نا، خبر، تو برے نام سے خبر نہیں دینا چاہیے۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین سے جب دعا کرتے ہیں یا اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ کا تعارف کرواتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جو بندگی ہوتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے ہی۔ رہا مسئلہ اللہ کے بارے میں جب آپ خبر دیتے ہیں تو برے ناموں سے تو خبر نہیں دینا چاہیے اللہ کے بارے میں۔ جیسے اللہ رب العالمین مکر کرتا ہے، مکر، اس سے پہلے ہم نے درس دیا نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ماکر کہیں گے کیا؟ مکر کرنے والا ہرگز نہیں، جو مکر کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین اس سے بہتر تدبیر کرتا ہے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، قید، سازش کرنا، تو اللہ رب العالمین کے لیے یہی بولیں گے کہ اللہ رب العالمین سازش کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ جو اللہ کے دین کے لیے، جو اہل اسلام کے لیے سازش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کرتا ہے، اللہ کی سازش ویسی ہوتی ہے ان کے مقابل، یہ معنی ہے اس کا، اسی حساب سے کہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کو برے ناموں سے تو خبر نہیں دینا چاہیے، لیکن اچھے نام سے خبر دینا چاہیے، یا ایسے نام سے خبر دینا چاہیے جو بھلے ہی اچھا نہ ہو لیکن برا بھی نہ ہو۔ جیسے شیئن، شیئن کے معنی کیا ہیں؟ چیز، شیئن کے معنی چیز۔ اللہ نے خود اپنے بارے میں اپنے لیے شیئن کہا ہے قرآن مجید میں، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، سورۃ الانعام کی آیت، ہم نے لفظ شیء پر ہی مستقل درس دے چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ رب العالمین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے طور پر شیئن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس کا سب ذکر ہو چکا الحمدللہ۔ تو شیئن برا لفظ تو نہیں ہے لیکن اچھا لفظ بھی نہیں ہے، احسن، احسن جسے بولتے ہیں شیئن، اس میں کوئی خوبی ہے، اس میں کوئی مطلب حسن ہے، شیئن چیز، مطلب اس میں کوئی حسن ہے کیا؟ نہیں، لیکن اس کے ساتھ قباحت بھی نہیں ہے، برائی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں جب خبر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا فَلَا يَكُونُ بِاسْمٍ سَيِّئٍ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ بِاسْمٍ حَسَنٍ او بِاسْمٍ لَيْسَ بِسَيِّئٍ، یا تو اچھے نام سے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کوئی خبر دیں، جیسے اللہ رب العالمین کے لیے قدیم، اللہ رب العالمین کے لیے موجود، اللہ رب العالمین کے لیے چیز، لیکن برے نام سے تو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کسی چیز کی خبر نہیں دینا چاہیے۔ یہ اس سے پہلے بھی میں نے کافی مرتبہ یہ تفصیل آپ کو بتایا ہوں میں، اسی لیے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب پہلے میرے پاس تھی، اب نہیں ہے، بدائع الفوائد،
یہ جو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ کتاب نہیں، یہ کتاب نہیں ہے، بہت سارے دروس میں یہ درس کے وقت میں میرے پاس کتاب نہیں رہتی ہے، بعد میں اللہ رب العالمین فراہم کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے میں پچھلے کئی دروس سنا اپنے خود کبھی کبھار کسی مناسبت سے، تو اس میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب میرے پاس نہیں، میں تو کہتا ہوں ہے نا میرے پاس کتاب، مطلب اس وقت نہیں رہتی ہے، بعد میں اللہ رب العالمین فراہم کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو بدائع الفوائد بھی میرے پاس نہیں ہے، اور بہت یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی بدائع الفوائد، وہ دراصل کتاب کیا ہے معلوم؟ دیکھیے ایسا سب کرنا چاہیے کہ مستقل کوئی تصنیف والی بات نہیں ہے کہ بیٹھ کے کسی نے انہوں نے تصنیف کی ہو، اللہ رب العالمین ان کے دل میں کوئی نقطہ ڈالتے ہیں، آیت کریمہ سے متعلق کوئی بات ان کے سامنے آتی ہے، حدیث مبارکہ سے متعلق کوئی بات آتی ہے، تو اس کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں، وہی چیزیں یکجا ہو گئی تو پھر ایک تصنیف، بدائع الفوائد، انوکھے فوائد۔ تو بدائع الفوائد جو ہے نا، اس کتاب میں کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق انہوں نے بہت سارے قواعد بیان کیے ہیں، اس میں سے قاعدہ نمبر 7 جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی جو اسماء حسنہ ہیں، کہا کہ وہ اسماء توقیفی ہیں۔ اسماء حسنہ کیا ہیں؟ یعنی کتاب و سنت سے نصاً ثابت ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں الستار اللہ کے ناموں میں سے ہے، نہیں، کیوں ہم یہ کہتے ہیں اتنی بڑی بات؟ وہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے، اسماء حسنہ توقیفیہ ہیں، مطلب اس پر ہم کو رک جانا چاہیے، توقف اختیار کرنا چاہیے، کتاب و سنت سے ثابت ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ ایک نام ملتا ہے اللہ رب العالمین کا حدیث میں، لیکن وہ حدیث سندن ضعیف ہے، تو ہم بولیں گے نہیں، یہ ہم نہیں لیں گے۔ تو انشاءاللہ میں بہت ممکن ہے آنے والی کلاس میں یا اس کے بعد والی کلاس میں اللہ رب العالمین کے 99 نام جو ہے نا، کیا ہیں 99 نام ایک ساتھ حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے، جو مصحف کے شروع میں ہوئی تھی نا، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ اس پر میں درس دوں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، 2 قسطیں کر کے باذن اللہ تعالی۔ تو اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں، جو صفات علیاء ہیں، وہ توقیفیہ ہیں، لیکن کہا کہ وما یطلق من الاخبار فلا یجب ان یکون توقیفیا، یہ ابن القیم کا لفظ ہے رحمہ اللہ۔ اخبار کے اگر بات کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جو خبر دیتے ہیں ہم، ایک بندہ جو خبر دیتا ہے رب العالمین سے متعلق، وہ توقیفی ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے انہوں نے مثال دی لفظ موجود کے سلسلے میں، لفظ موجود کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، قرآن میں لفظ ہے کیا نہیں ہے، حدیث میں ہے کیا نہیں ہے، لیکن نتیجہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیاء، اس کا کلام، اس نے جو انبیاء کو بھیجا ہے، اس نے جو کائنات کو خلق کی ہے، اس نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس حد تک بس بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم فتاوی اللجنہ دائمہ، میں نے اس کے تعارف پر ہی مستقل درس دیا ہوں الحمدللہ، فتاوی اللجنہ دائمہ سے متعلق، ابھی میں بتا نہیں سکتا آپ کو، مطلب جس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر معتبر مطلب یعنی ہے یہ علمی دنیا میں، کتنا مستند ہے۔ تو یہ جو اس کے 2 حصے ہیں، ایک 26 جلدوں کے ساتھ ہے، پھر دوبارہ اس کو مزید سوالات آنے کی وجہ سے اس کو تباہ کیا گیا، تو پھر 11 جلدوں میں الگ سے چھاپا گیا ہے، 26,000 فتاوے اس کے اندر جمع کیے گئے ہیں۔ خیر، بہت ہی بڑی چیز ہے یہ۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک مستقل سوال ہی آیا ہے ایک شخص کی طرف سے، ایک شخص نے سوال کیا ہے، یہ فتاوی لجنہ دائمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر جو ہے 190، اس میں سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ لم اجد فی اسماء اللہ و صفاتہ اسم الموجود وانما وجدت اسم الواجد، کہا کہ اللہ رب العالمین کا موجود، الموجود میں نے نام کہیں تو نہیں پایا، میں الواجد اللہ رب العالمین کا نام تو مجھے ملتا ہے، الموجود مجھے نہیں ملا ہے۔ اب ان کو تکلیف کیا ہے، اس سے پریشانی کیا ہے کہ الموجود جب کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے عربی قاعدے کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے؟ ایک ہوتا ہے نا فاعل، ناصر، ناصر کے معنی کیا ہیں؟ مدد کرنے والا۔ اب ایک شخص ہے ناصر، مدد کرنے والا، اور جس کے حق میں مدد کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں اسم مفعول، اس کو کیا بولتے ہیں؟ منصور۔ ایک ہے حافظ، حفاظت کرنے والا یا یاد کرنے والا، جس کی حفاظت کی جا رہی ہے، جس کو یاد کیا جا رہا ہے اس کو بولتے ہیں محفوظ۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جسے ہم بولتے ہیں نا مقبول، جس کو قبولیت ملی ہے یا جس کے اندر قابلیت دی گئی ہے وغیرہ۔ تو بالکل ویسے ہی واجد کہتے ہیں مطلب کسی چیز کو پیدا کرنے والا، کسی چیز کو وجود میں لانے والا، اور موجود کہتے ہیں وہ ذات جس کو وجود میں لایا گیا ہے۔
تو الموجود کیسے کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں رب العالمین کو؟ تو کیا اس کے لیے کوئی واجد ہے کیا؟ اس کے لیے کوئی موجد ہے کیا؟ اس کی کسی نے وجود میں لایا ہے کیا اس کو کہ اللہ کے لیے ہم کہیں کہ اللہ موجود ہے؟ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو فتاوی اللجنہ دائمہ کی جو علماء کی کمیٹی ہے ان کی طرف سے جواب دیا گیا، اور جواب پر جو دستخط ہیں اس میں شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ الرئیس اور شیخ عبدالرزاق عفیفی، بڑی شخصیت، بڑے علماء میں سے، عبداللہ بن غدیان، عبداللہ بن قعود، ان سب کا میں نے تعارف کروایا ہوں الحمدللہ، ان سب اکابرین کے دستخط ہیں۔ اس میں بات یہی کہی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العالمین کے وجود سے متعلق بھی کوئی بات کہنا ہے کیا؟ سوائے ایک ملحد، ایک دہریہ جو کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس میں کوئی، وہ تو چنندہ لوگ ہیں، ان کے علاوہ سبھی چاہے غیر مسلمین میں سے مذہبی اعتبار سے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مطلب وہ ذات موجود ہے جس نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے، یہ معنی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَهُوَ صِفَةٌ لِلَّهِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، بل صفت للہ عند جمیع العقلاء حتی المشرکین لا ينازع فی ذلك الا ملحد دہری، بلکہ مشرکین کے پاس بھی، سبھی عقل مند جس کو بھی اللہ نے عقل عطا کی، سبھی عقلاء کے ہاں، مطلب جو بھی مطلب مذہبی اعتبار سے نہ صحیح، لیکن عقلاء کے پاس یہ بات معروف ہے اور بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے، سوائے ملحد کے، ایک دہریہ کے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اللہ رب العالمین کا جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہے یا اللہ موجود ہے، تو اس سے اس کا کوئی موجد بھی ہے کیا؟ اس کو کسی نے وجود بخشا ہے کیا؟ یہ لازم نہیں آتا۔ کیسے؟ کسی چیز کا موجود ہونا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا وجود ذاتی ہے، اللہ رب العالمین کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الاول فلیس قبلک شیء، انت الاول فلیس قبلک شیء۔ اس سے متعلق مستقل درس ہو چکا ہے نا اللہ تعالیٰ کے الاولیہ پر، میں سمجھتا ہوں اسماء و صفات میں پہلا درس تھا وہ صفات سے متعلق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے الاول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا جو وجود ہے وجود ذاتی ہے، اس کو کسی نے وجود نہیں بخشا ہے، اور ایک وجود کی دو قسمیں، ایک وجود ذاتی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، دوسرا وہ کہ جس کا وجود اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا کوئی موجود ہو، جو کہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم موجود بولتے ہیں تو کس معنی میں؟ کہ بھی اللہ رب العالمین ہے، حیون کے معنی میں، کہ اللہ ہے شروع سے، اس معنی میں موجود، عرف عام میں ایک عام آدمی جو بولتے ہیں نا کہ بھی ہاں وہ ہے، اس معنی میں، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی نے وجود بخشا ہے کیا، نہیں، یہ معنی میں نہیں ہے وہ۔ اس پر شیخ عبدالعزیز ابن باز اور دیگر اکابرین اہل علم کے دستخط ہیں اس پر۔ پھر آگے اسی شخص نے دوبارہ لمبا چوڑا سوال کیا ہے اور ان علماء پر کہا کہ میرا سوال آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ پھر جو ہے علماء نے جو ہے شیخ ابن باز وغیرہ نے پھر سے جواب دیا، اور جواب دے کر کے کہا کہ ہم نے آپ کا سوال سمجھا بھی ہے، جواب دے دیا بھی، لیکن آپ نے جواب نہیں سمجھا، وَلَكِنَّكَ مَا فَهِمْتَ الْجَوَابَ، ایسے ہی لکھا انہوں نے۔ تو یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے۔ درس کے اختتام میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسماء حسنہ توقیفیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات توقیفیہ ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کے تعارف میں کچھ ایسے، یہ ذرا دھیان سے سنیے گا، اللہ رب العالمین کے تعارف میں جب ایسے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، اللہ کے تعارف میں جب ایسے کلمات ثابت کیے جاتے ہیں، ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جس کا نہ ثابت ہونا ثابت ہے، مطلب نہیں کہ نہ اس کے حق میں کوئی نص ملتا ہے، نہ وہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کر کے کوئی رد ملتا ہے شریعت سے، نہ اس بات ثابت ہے نہ نفی ثابت ہے، ایسے کلمات جو اللہ کے تعارف میں کہے جاتے ہیں، قاعدہ معلوم کر کے رکھیے، ایسے کلمات جو اللہ کے تعارف کے بارے میں کہے جاتے ہیں جس کا نہ اثبات ثابت ہے نہ ثبوت ثابت ہے کہ بھئی اللہ کے بارے میں ایسا کہنا چاہیے، نہ ہی اس کی نفی ثابت ہے کہ نہیں کہنا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن وہ کلمات اللہ کے تعارف کے لیے کبھی کہہ دیتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم کہنے والے شخص سے تفصیل مانگنا ضروری ہے کہ کہنے والا شخص کس بنیاد پہ کہتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو بھی کسی نے وجود میں بخشا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ باطل ہے،
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تنزیہ کریں گے، اللہ کی ذات کو منزہ بیان کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق ہم وہ بات کہیں گے جو وہاں پر کہنا چاہیے، اور کہیں گے کہ بات باطل ہے۔ اسے کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے، کہ اللہ ہی نہیں ہے، کائنات ایسے ہی چل رہے، ایسا نہیں ہے، اللہ موجود ہے، تو پھر یہ کہیں گے میری یہ بات صحیح ہے، بھلے یہ لفظ ثابت نہیں ہے لیکن بات آپ کی درست ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ جہت بولتے ہیں ایک سمت، ایک رخ۔ ابھی قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں ثابت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جہت، لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جہت ہے، تو ہم بولیں گے بھی کتاب و سنت میں نہ اس کا ثبوت ملتا ہے نہ اس کی نفی ملتی ہے۔ آپ کا کیا مقصود ہے؟ اگر آپ کا مقصود اللہ رب العالمین کے لیے ایک جہت کہہ کر کے، ایک رخ بتا کر کے آپ ایک جگہ متعین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مکان سے جڑا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے باطل ہے، یہ باطل ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ لیکن کوئی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جہت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے کتاب و سنت میں ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے، عرش پر مستوی، اوپر ہے، تو ہم کہیں گے کہ بات آپ کی درست ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اس طرح کے الفاظ سے مکمل بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے موجود کہہ سکتے ہیں عند ضرورت کے وقت میں، لیکن اس سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ حی ہے، اس کا بدل موجود ہے، تو بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جہت کا لفظ استعمال ایک مناسبت کی وجہ سے ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدل میں یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفت علو، اللہ رب العالمین بلند ہے، فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، آسمان سے مراد آسمانوں پر ہے، یہ جو کتاب و سنت میں جو اس کے تعلق سے تعبیر آئی ہے وہ کہہ دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ آخری بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے الواجد جو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں کتاب و سنت سے کہیں ثابت نہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی میں عبد الواجد نام رکھتے ہیں، الواجد کے ساتھ العبد، عبد لگاتے ہیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن۔ الواجد اللہ رب العالمین کے لیے بطور اسم نہ قرآن مجید میں ثابت ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ملتی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رب، اپنے خالق، مدبر کائنات، اپنے معبود حقیقی سے متعلق واقف ہونے اور اپنی عبادتوں میں حسن لانے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔